السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو اپنے چینل سیدہ وائس پر۔ آج جو میں کہانی سنا رہی ہوں آپ کو سن کر نہایت افسوس ہوگا کہ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں ہوتے ہیں، دولت کی لالچ میں ہر رشتہ اب بیکار ہوتا جا رہا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کی نوکرانی بن کر رہ گئی۔ یہ قصہ ہے ایک لاچار اور عمر رسیدہ بہن کا، جس نے اپنے بھائیوں کے لیے اتنی قربانیاں دی، پر کیا صلہ ملا اس کو۔ چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ دردناک واقعہ سن کر آپ اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اس ویڈیو کو۔ پہلے پر ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کو ضرور پریس کر دیں، جس سے آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ باجی آپ کہاں ہیں؟ ہاں میں ادھر ہوں کمرے میں، یہیں پر آ جاؤ یسرا۔ کیا بات ہے باجی، آپ کو خوشخبری سنانی ہے ہمیں۔ ارے بھائی بتاؤ گی کیا بات ہے؟ سرپرائز دے رہی ہو تم مجھے۔ باجی آج ہمنا کے سسرال والے آ رہے ہیں، رشتہ منظور کر دیا ہے انہوں نے۔ اوہ یہ تو بہت اچھی خبر دی تم نے۔ تو باجی ایک ریکویسٹ ہے میری، یہ تو آپ جانتی ہیں نا کہ کوکنگ میں تو اچھی ہوں نہیں میں، اور آپ کا کھانا سب کو پسند ہے، تو پلیز پلیز آج کا کھانا آپ بنا لیں گی؟ یہ ذمہ داری دیکھیں میں آپ پر سونپ رہی ہوں، عزت کا سوال ہے، بیٹی کا سسرال جو آ رہا ہے۔ ارے بے فکر رہو، میں انشاءاللہ ایسا کھانا بناؤں گی کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ مسکراتے ہوئے میں نے کہا۔ اس مسکراہٹ میں گہرا درد چھپا ہوا تھا جو یسرا نے نہیں دیکھا۔ وہ کیوں دیکھتی؟ وہ میری ماں تو نہیں تھی، وہ تو میری بھابھی تھی، لیکن بڑی بھابھی نہیں، چھوٹی بھابھی۔ جی ہاں، میرے چھوٹے بھائی کی بیوی، اور میں اپنے بھائیوں سے بڑی 55 سال کی ان کی بہن شبنم ہوں۔ اور ہاں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ میری اب تک شادی نہیں ہوئی۔ اپنی بھتیجی کے بارے میں سوچتے سوچتے میں اپنے ماضی میں چلے گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بھی حسین جوان دوشیزہ ہوا کرتی تھی۔ 18 سال کی عمر تھی میری، اپنے 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ میرے ایک بھائی کا نام جمشید، دوسرے کا نام یاسر، اور تیسرے چھوٹے بھائی کا نام عمر تھا۔ ابو جان کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ ٹھیک طرح سے ہماری کفالت کر سکتے، اسی وجہ سے میں بہت فکر مند رہتی تھی۔ اسی وجہ سے کم عمری میں ہی میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور جب میں انٹر میں پہنچی ٹیوشن میں تلاش کرتی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں پڑھاتی۔ پڑھنے لکھنے کا مجھے بہت شوق تھا، لیکن ایک دن مجھ پر بجلی گر پڑی، پہاڑ ٹوٹ پڑا غم کا۔ میرے ابو جان، میری زندگی کے سب سے بہترین ساتھی، مجھے چھوڑ کر اس دنیا میں اکیلا تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ گریجویشن اس وقت میں کر رہی تھی۔ رشتہ داروں نے کیا خاک ہمارا اپنا بننا تھا۔ چند دن صرف پوچھا، کال کی اور خیریت پوچھی، اس کے بعد کوئی بھی اپنا ہمیں پوچھنے نہ آیا۔ اوہو، اپنا تو نہیں کہوں گی، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کے آنسو صاف کرے۔ میں اپنے زور بازو پر اپنے بھائیوں کو پالنا چاہتی تھی، اور یہ میں نے کر کے بھی دکھایا۔ ابا جان وصیت نامہ لکھ کر جا چکے تھے اور گھر انہوں نے میرے نام کر دیا تھا۔ قدرت نے میرا ساتھ اس طرح دیا کہ میں نے ایک گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ ایگزام میں نے دیا اور میں پاس ہو گئی۔ 25 سال کے اندر اندر میری جاب لگ گئی۔ اب میں مطمئن تھی کہ ایک جگہ میری جاب لگی ہوئی ہے۔ میرے بہت سارے رشتے آتے تھے، کیونکہ میں اس وقت بھی بہت خوبصورت تھی، اور 35 سال کی جب میں ہو گئی اس وقت تک میرے رشتے آتے رہے، کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ ایسی لڑکی ہمارے گھر آئے۔ اپنے بھائیوں کے لیے میں ہر رشتہ ٹالتی جا رہی تھی۔ میرا ٹارگٹ صرف میرے بھائی تھے، ان کو اس مقام پر پہنچانا تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، اور میرے ماں باپ کی روح مجھ سے خوش ہو جائے، اور میں سرخرو ہو جاؤں اپنے والدین کے سامنے۔ یہ شرمانا کس بات کا ہے جمشید صاحب؟ میرا بھائی جمشید میرے پاس جب آیا، میں نے اس سے پوچھا، وہ باجی کچھ بات کرنی ہے مجھے آپ سے، تو کہو پھر۔ شرماہٹ آج کس بات کی ظاہر ہو رہی ہے؟ وہ سوچ رہا ہوں کہیں آپ ڈانٹ نہ دیں۔ کیا اب تک ڈانٹا ہے میں نے تم کو؟ بچوں کی کاپیز چیک کرتے کرتے میں نے اس کو کہا۔ نہیں ڈانٹا تو نہیں ہے، لیکن بات بہت بڑی ہے۔ اچھا تو پھر جلدی سے کہو۔ باجی وہ
आप जानती हैं ना युसरा? कौन? वही तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी क्लास में जो पढ़ती है, क्लास फेलो। जी हाँ हाँ वही। तो क्या हुआ उसको? वो बाजी वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए इतनी शर्माहट आपके चेहरे पर नज़र आ रही है। तो फिर क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? बाजी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बस आप उससे मेरी शादी करा दें। क्या? अभी तुमने उम्र देखी है अपनी? अभी कंप्लीट तो करो मास्टर्स, फिर जॉब पर लगो, फिर शादी करना। नहीं बाजी, उसके माँ बाप उसकी शादी कहीं और कर देंगे और मुझे उससे ही शादी करनी है। अब उसने ज़िद शुरू कर दी। उसके ज़िद के हाथों मजबूर होकर मैं रिश्ता लेकर चली गई युसरा के घर। और चूँकि मेरी पोस्ट बहुत अच्छी थी, जॉब बहुत अच्छी थी, तो मुझे देखते हुए उसके माँ बाप ने फ़ौरन रिश्ता तय कर दिया और यूं जमशेद और युसरा की शादी हो गई। युसरा को पता था कि पूरा घर मेरे हाथों में है, मेरी मुट्ठी में है और तीनों भाई मेरी बात सुनते हैं। तो शुरू में तो बहुत अच्छी मेरे साथ, फिर उसने भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए, यानी जमशेद के कान भरना शुरू कर दिए। वही मेरा भाई जो मुझसे हर बात पूछ कर किया करता था, फिर अपनी मर्जी करने लगा। मेरी शादी की फिक्र तो किसी को थी ही नहीं। मेरी उम्र ढलती चली जा रही थी, 35 से मैं 40 साल की हो गई, लेकिन मेरे भाइयों ने कभी ये नहीं कहा कि बाजी आप क्यों अकेली ज़िंदगी गुजार रही हैं, हमारे लिए क्यों इतना सेक्रीफाइस कर रही हैं, हम बड़े हो चुके हैं, अब जॉब भी करने लगे हैं, बाजी आपकी शादी करवा देते हैं। लेकिन नहीं, मेरे भाइयों ने मेरी कोई फिक्र नहीं की। और भाभी वो तो मुझे अब ऐसा समझ रही थी कि मैं घर की नौकरानी हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी काम के लिए मुंह नहीं बनाया। वो लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मैं अकेली तन्हा उनके बच्चों को संभाल रही थी। कहीं वो फंक्शन पर जाते, तमाम बच्चे मेरे हवाले करते और चले जाते। मेरी भतीजियाँ भतीजे भी बड़े हो गए और 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 की मैं हो गई। आज जो रिश्तेदार आ रहे हैं ससुराल वाले हमना को देखने, वो मेरी बड़ी भतीजी है, जमशेद की बेटी है वो, जैसा मैंने आपको बताया है। खाना मैंने तैयार किया, बहुत लजीज उम्दा खाना बना। ससुराली तो उंगलियां चाटते रह गए। एक ससुराली ने पूछा, आपकी शादी नहीं हुई है ना? आप बड़ी बहन है ना जमशेद की? युसरा ने जिक्र किया है हमारे सामने। ओह बहुत अफसोस हुआ, काफ़ी उम्र अब आपकी हो गई है, तो क्यों आपने शादी नहीं की? इतनी प्यारी से तो आप अभी हैं, उस वक्त क्या जलवे बिखेरती होंगी। लगता है शौक नहीं है आपको शादी का, इसीलिए आप तन्हा रहीं पूरी ज़िंदगी। और मैं मुस्कुराते हुए उनको देखने लगी। नमी मेरी आँखों में आ गई। एक कतरा आंसू का मेरी आँख से टपका, जो मैंने जल्दी से साफ़ कर लिया और कमरे में चली गई। वो तो आंसू का एक मामूली सा कतरा था जो मेरी आँखों से बह निकला। लोग मुझसे ऐसे सवाल करते रहते ही थे, मुझे आदत थी, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि वो रात मेरे लिए आंसुओं का सैलाब लेकर आएगी। रात में तीनों भाई मेरे जमा हुए कमरे में। गला खंगारते हुए जमशेद ने कहा, आपा कुछ बात करनी है आपसे। हाँ कहो, बहुत खुशी का दिन है, सबसे पहले तो मुबारकबाद देती हूँ तुमको। हाँ आपा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपा दरअसल बात यह है कि हम फिक्रमंद हैं आपके लिए। देखें, आपके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, आपने पता नहीं क्यों शादी नहीं की। लोग हमसे भी सवाल करते हैं, हमें ताने भी देते हैं कि हम कैसे भाई हैं जो अपनी बहन को अपने घर में बिठा कर रखा हुआ है, पर हम आपकी ज़िद के आगे क्या कर सकते हैं। आपने तो हमारी मानी ही नहीं कि शादी आप कर लेती, अपना घर बसा लेती, आपका भी शौहर होता, बच्चे होते। लेकिन चले, आपकी जैसी मर्ज़ी, आप इस घर में रही। लेकिन आपा बात यह है कि अब्बा जान आपके नाम ये घर करके गए हैं, क्योंकि आपके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, हम ही आपके वाली वारिस हैं, हम ही आपके सब कुछ हैं। तो आपसे हम ये बात कहना चाहते हैं कि घर हम तीनों भाइयों के नाम कर दें। हाँ आप यहाँ पर रहेंगी, हम आपको निकालेंगे नहीं, लेकिन बस ये हालात का तकाजा है और हमारी बीवियाँ भी यही चाहती हैं, बच्चे भी यही कहते हैं। क्या बच्चे भी? भतीजियाँ भतीजे भी जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ उन्होंने ही ये कहा है कि बाबा आप बात करें भुप्पो से
کہ گھر آپ کے نام کر دیں۔ اب تو میں صدمے میں کیا آتی، آنسو کیا دکھاتی ان کو۔ ان کے جانے کے بعد مجھے اپنے آنسو بہانے تھے، ان کے سامنے تو مجھے مضبوط بن کر کھڑا رہنا تھا پوری زندگی، جن کے لیے میں شادی شدہ نہیں ہوئی، جیون ساتھی نہ چنا اپنی زندگی میں۔ کیا بہترین رشتے میرے لیے آئے، کتنا مجھے پسند کرتے تھے لڑکے، میرے بچے میں نے اپنی زندگی میں لانے منظور نہ کیے، جبکہ بچوں کی خواہش مجھے کتنی زیادہ تھی۔ اپنے بھائیوں کے بچوں کو اپنی زندگی بنا لیا، اور آج وہی بچے کہہ رہے ہیں اپنے باپ سے کہ اپنی بہن سے گھر اپنے نام کروا لے۔ وہ تو ہمارا کام کرتی ہی ہے، نوکرانی جو ہے ہماری، ان سے ہی ہمیں عادت ہے ہر کام کروانے کی، تو رہیں گی کام کرتی رہیں گی ہمارے۔ اب کون سا وہ جاب کرتی ہیں۔ میرے پاس اب ہمت نہیں تھی، رشتوں کا مان ٹوٹ چکا تھا۔ میں پتھر کی تو نہیں تھی، میں بھی ایک انسان تھی۔ جو کچھ کیا اپنے اماں ابا کے لیے کیا، ان کی خوشی کے لیے کیا، اپنے بھائیوں کی محبت میں کیا، پر رشتے کیا مر جاتے ہیں، کیا مر جاتے ہیں رشتے۔ اس وقت وہ سارے چلے گئے، میں نے ڈاکیومنٹس پر سائن کیا، فوراً اسی وقت ڈاکیومنٹس منگوائے، اور حیرت کی بات کہ پیپر تیار تھے، اسی وقت لائے گئے، میں نے سائن کیا، اور ٹوٹی ہوئی عورت ان کو دیکھ رہی تھی، پتھریلی آنکھوں سے میں اپنے بھائیوں کو دیکھ رہی تھی، اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ وہ سب وہاں سے چلے گئے تو میں سجدے میں گر کر جو روئی، جو تڑپ کر روئی، اے رب تو مجھے میری قربانی کا بہترین صلہ دینا، میں تجھ سے صلہ مانگتی ہوں اپنی قربانی کا۔ یہ انسان کیا صلہ دیں گے، یہ انسان تو بت ہیں، یہ دولت کے پجاری ہیں، رشتے ان کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اے رب میری قربانی کا صلہ تو دینا۔ السلام علیکم۔